جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آج کا جو ویلاگ ہے اس کے 4 ایشوز ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک معزز مہمان تشریف لائے ہیں اور اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان کی ڈائنامکس میں کیا فرق آئے گا، پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کس طرح سٹینڈ کرے گا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آیا ہے، میں وہ رد عمل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ہوا کیوں ہے، کیسے ہے اور اس کی بیس کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی صاحب لاہور جا رہے ہیں۔ لاہور جانے سے سہیل آفریدی صاحب کو کیا فائدہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا، اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کا رد عمل کیا ہوگا اور وفاق اس کو کس نظر سے دیکھے گا، یہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل سے آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اگلی سیاست ہے اس کا کیا لاہے عمل نکلے گا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور آج وفاق کے اندر ایک چھٹی تھی، یہ چھٹی کیوں کی گئی اور کیا اس سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یا کوئی خوف تھا یا کوئی دہشت گردی کے واقعات کا خدشہ تھا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم اب اپنی ویب سائٹ javed.ch.com کے اوپر پلیس کرنا شروع کر دی ہے، آپ اگر ہمارا کالم پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی جو بڑی خبر ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آج یو ای کے پریزیڈنٹ محمد بن زید ال نہیان پاکستان تشریف لائے ہیں اور ان کا جس طرح والہانہ استقبال کیا گیا ہے وہ واقع ہی پاکستان کے اتنے قریبی دوست ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پاکستان اس سے زیادہ ان کا استقبال کرتا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پہ گئے، 31 توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو زہرانے کیے گئے، جو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا اور جس طرح ان کا سواگت کیا گیا، جس طرح ان کو خوش آمدید کیا گیا، میرا خیال ہے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ پاکستان اور یو ای کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں، اتنے زیادہ قریبی تعلقات ہیں کہ ہم اس کو کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی 2 ایسے ملک ہیں جن کے بارے میں پاکستان کی، بلکہ 3 ملک ایسے ہیں جن کے بارے میں پاکستان کے سٹینڈنگ آرڈر ہیں یا پاکستان کی سٹینڈنگ پالیسی ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے تعلقات کسی قیمت پہ خراب نہیں ہونے دینے، اور یہ ہمارے ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے دوست ہوں گے۔ ایک سعودی عربیہ ہے، سعودی عربیہ ظاہر ہے ہمارا دوست بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ہماری عقیدت کا مرکز بھی ہے، تو سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہوگا ہمارے تعلقات قائم رہیں گے، اور اگر وہاں پہ کسی آدمی نے، کسی قوم نے، کسی طاقت نے اس کی طرف منفی آنکھوں سے بھی دیکھا یا ٹیڑھی آنکھوں سے بھی دیکھا تو پاکستان اپنا خون بھی دے گا، اپنا وقت بھی دے گا اور اپنے تمام وسائل جو ہے اس کے لیے خرچ بھی کرے گا۔ ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس کا معاشی لحاظ سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہمارے تقریباً 27 لاکھ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور جب اتنی زیادہ تعداد میں کسی ملک میں کام کرتے ہوں اور وہاں سے وہ فارن ریزروز بھجواتے ہوں تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک ہو وہ معاشی لحاظ سے بھی اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ تو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان جو ظاہر ہے ان کے لیے عقیدت کا مرکز ہے، وہاں پہ مکہ ہے، وہاں پہ مدینہ ہے، اور یہ دونوں حرمین شریفین جو ہیں ان کے اوپر تو ہم کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم اس سے ذرا ڈسٹنس کر سکتے ہیں یا پھر فاصلے پہ رہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشی مفادات بھی سعودی عربیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 27 لاکھ لوگ وہاں پہ ہیں، اور جو پاکستان کے اندر ریمیٹنس آتی ہے سب سے زیادہ جو ریمیٹنس ہے وہ عرب ملکوں سے آتی ہے، اور اس میں سعودی عربیہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جب بھی برا وقت آتا ہے، پاکستان کو کوئی معاشی مسائل ہوتے ہیں یا کوئی سیاسی مسائل ہوتے ہیں یا کوئی انٹرنیشنل افیئرز کے اندر پاکستان کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ملک ہے وہ یو ای ہے، اور یو ای کے ساتھ پاکستان کے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ جب یو ای ٹیک آف کر رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے یو ای کے ساتھ تعلقات بنے، بلکہ شیخ ال نہیان وہ وصال فرما چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے پاکستان کے ساتھ بڑے ہی گہرے تعلقات تھے اور وہ آف اینڈ آن پاکستان آتے رہتے تھے، اور پاکستان کی گروتھ میں اور پھر یو ای کی گروتھ میں پاکستانیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو دونوں سائڈوں سے بڑے اہم کردار ادا کیے گئے اور بڑے اہم قسم کے جو معاملات طے کیے گئے تھے، بلکہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ ظاہر جو یو ای تھا وہ بہت کمزور ملک تھا،
اور جب ان نہان یہاں پہ آتے تھے تو راولپنڈی کے کمشنر ان کا استقبال کرتے تھے. وہاں پہ کوئی وزیر جو ہمارا وہ بھی جانا پسند نہیں کرتا تھا, وہ سمجھتا تھا کہ غریب ملک ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے یو ای کے لیے اپنے دروازے کھولے رکھے. بلکہ پچھلے دنوں جب پاکستان کو معاشی طور پہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں سے ایک وفد یو ای گیا تھا, اور وہاں ظاہر ہے ہم ان سے کوئی رقم لینا چاہتے تھے جو ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر سٹور کرنی تھی, وہاں پہ پارک کرنی تھی, جو ابھی بھی ہے. تو وہاں جو ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے جن کا نام میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا, جب ان کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم کمزور تھے اور اس وقت پاکستان نے ہمارا بڑا ساتھ دیا تھا, ہم آج آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ وقت ہے جو بدلتا رہتا ہے, کبھی آپ کے پاس چلا جاتا ہے, کبھی ہمارے پاس آ جاتا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ ہم نے وقار کے ساتھ دیکھا ہے, پاکستان کو ہمیشہ اونچا دیکھا ہے, اور پاکستان کی طرف ہم نے ہمیشہ جب بھی دیکھا ہے تو ہم نے عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا, اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان اسی طرح عزت اور احترام کے ساتھ آگے بڑھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ معاشی طور پر تگڑے ہو بجائے اس کے کہ آپ کو ہمارے جیسے ملکوں سے امداد لینی پڑے. ہم حاضر ہیں, ہم ہر وقت آپ کا ساتھ دیں گے, کسی بھی مشکل ٹائم پہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں, اور بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسے معاشی تعلقات بنائیں کہ جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو. تو بڑا اچھا مشورہ سعودی عربیہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ یو ای سے دیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت جب ہم جا رہے تھے تو قطر نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا تھا آلموسٹ, ساتھ ہمیں سعودی عربیہ سے بھی یہی مشورہ ملا تھا, اور ساتھ ہی یو ای سے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا گیا تھا. بہرحال اب یہ جو دورہ ہے اس کے آنے والے دنوں میں نتائج بہت اچھے نکلیں گے, کیونکہ یو ای کے جو حکمران ہیں وہ ظاہر دنیا کے جو امیر ترین حکمران ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے, اور وہ پاکستان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. دوسرا, پولیٹیکل اس دور کا بہت زیادہ افیکٹ ہے, کیونکہ یو ای وہ واحد ملک ہے جس نے طالبان کو بہت سپورٹ کیا تھا, اور جو سب سے پہلی رقم باہر سے طالبان کو ملی تھی وہ یو ای سے ملی تھی, اور وہ بھی اس لیے ملی تھی کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ وہ تمام ٹی ٹی پی کے لوگ جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرحدوں سے اٹھ کے افغانستان کے درمیان چلے جائیں, یا افغانستان سے تھوڑے سے فاصلے, یا پاکستانی سرحدوں سے ذرا سے فاصلے پہ چلے جائیں, تاکہ وہ یہاں پاکستان کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی کی وارداتیں نہ کر سکے. تو یو ای نے اس وقت طالبان کو رقم دے کے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو یہاں سے بارڈر سے ہٹا کے سینٹر میں لے جائے, یا پھر سینٹر سے بہت دور لے جائے. تو اس طرح ان کا انفلوئنس جو ہے طالبان کے اوپر بہت زیادہ, بلکہ اب جب قطر کے ساتھ معاملات طے ہو رہے تھے, قطر درمیان میں تھا اور ساتھ ساتھ ترکیہ درمیان میں تھا, اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ اب طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو, تو اس وقت بھی ایک انفلوئنس یو ای کے تھا. پاکستان کی خواہش تھی کہ یو ای اپنا وزن جو ہے وہ استعمال کرے پاکستان کے حق میں, لیکن اس وقت یہ ہو نہیں سکا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی سفارتکاری درمیان میں کی جائے گی کہ جس سے طالبان اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اور جو مخالفت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہو. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا کیچ ہے. انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان کے ساتھ پاکستان کا ایشو ہے, یا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو پاکستان کا ایشو ہے, اس کے اندر یو ای بڑا اہم کردار ادا کرے گا. تو یہ بڑا اہم دورہ تھا, اور اس دورے کو قابل احترام بنانے کے لیے پاکستان نے بہت بڑے لیول پہ کام کیا. ایک تو 3 دن مسلسل جو پٹرولنگ تھی وہ کی گئی, فضائی پٹرولنگ کی گئی, اور ساتھ ساتھ جو F-16 جو تھا انہوں نے ظاہر اسلامی دینی تھی فضا کے اندر. تو پاکستان میں 2-3 مرتبہ بار بار جو ہے ایئر ٹریفک بند کی گئی, نوٹم جاری کیا گیا, اور اس کے بعد ایئر سپیس بند کر کے پریکٹس کی گئی. اور ریہرسل کے بعد ظاہر جب تشریف لائے تو انہیں جو ایک فضائی سلام ہے وہ بھی پیش کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج وفاق کے اندر چھٹی کر دی گئی تھی, عام تعطیل تھی, کوئی دفتر نہیں لگا, کوئی کالج اور یونیورسٹی نہیں کھلی, اور جو مارکیٹس ہے وہ بھی پارشلی بند رہی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہیں چاہا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر یا وفاق کے اندر کوئی ایسا ایشو ہو یا پھر ایسی ایکٹیویٹی ہو جس کی وجہ سے جو معزز مہمان ہے اس کو کوئی تکلیف ہو یا اس کے اندر کوئی بٹرنس کریٹ ہو. تو ایک چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا تھا, اس لیے اسلام آباد کے اندر آج کوئی مارکیٹ نہیں کھلی اور کوئی اسکول کالج اور کوئی دفتر نہیں کھلا. یہ ویسے بھی ایک لانگ ویکنڈ اسلام آباد کے شہریوں کو مل گیا, جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر مری چلے گئے ہیں, اور اس چھٹی کو ایک لانگ ویکنڈ کو مری کے اندر زیادہ لوگ انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہرحال اچھا ہوا ہے، اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک رول ہے جس کا میں اعتراف کرنا چاہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سمجھایا گیا تھا کہ آپ نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار نہیں کرنی، تاکہ اسلام آباد کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا معزز مہمان ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کو تسلیم کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بہت زیادہ مارکا نہیں مارا گیا، اور سعد وفاق نے بھی کوئی بہت زیادہ اس قسم کے بیانات نہیں دیے جس کی وجہ سے معاملات کو خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی میرا خیال ہے اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے۔ تو بہرحال اب ہم اگلے ایشو کی طرف آتے ہیں۔ لندن میں شہزاد اکبر صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کی کچھ فوٹیج ریلیز ہوئی جس کے اندر وہ بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی جو منہ ہے اس کے اوپر، چہرے کے اوپر بہت زیادہ نشانات ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بڑے بروٹلی، بڑے ظلم کے ساتھ ان کے فیس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو ناک کی ہڈی ہے وہ ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو فوٹیجز ہیں یہ غلط ہیں، اے آئی سے بنی ہوئی ہیں، اور یہ ریئل نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے کسی قسم کی فوٹیج ریلیز نہیں کی۔ ان کا جو ایک ٹویٹ ہے اس کے اندر بڑی تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح ان کے اوپر اٹیک ہوا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک نوجوان آیا تھا، اور اس نے یہ کوڑا اٹھانے والے جو سٹاف ہوتا ہے اس کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، اس نے دروازے پہ دستک دی، بیل دی۔ جب میں باہر نکلا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ شہزاد اکبر ہیں، اور میں نے جو ہی ہاں کیا تو اسے فوری طور پہ میرے چہرے کے اوپر اٹیک کر دیا اور مجھے بری طرح زخمی کر دیا۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے فوری طور پہ ایمرجنسی کو کال کی، اور اس کے بعد میں ہسپتال آ گیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیس کو کال کی گئی، اور پولیس کو ہم نے سارے شواہد دے دیے۔ ساتھ ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم نے پولیس سے کہا ہے، اور برطانوی گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ برطانیہ میں جس طرح ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی سیفٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، تو میری سیفٹی کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اس ٹویٹ کے اندر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح برطانیہ کے ہر شہری کو انصاف ملتا ہے تو مجھے بھی انصاف ملے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو وارننگ دی ہے کہ میں اپنے معاملات جو اسی طرح جاری رکھوں گا۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں ڈر جاؤں گا یا پیچھے ہٹوں گا، تو میں نہ ڈروں گا نہ پیچھے ہٹوں گا۔ میری طرف سے جو احتجاج کا سلسلہ ہے، جو انصاف کا اور جو رول آف لا کا جو علم پاکستان کے اندر میں نے بلند کرنا تھا، یہ جب میں کر رہا تھا، وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اب شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے ظاہر ہے وضاحت آ گئی ہے، تو پھر اس وضاحت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ رول آف لا جس کا یہ اندیہ دے رہے ہیں برطانیہ کے اندر کہ برطانیہ کا بڑا انصاف ہے اور یہاں پہ ہر شہری کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے۔ کاش شہزاد اکبر صاحب جب پاکستان کے اندر تھے تو اس وقت اسی ٹائپ کا یہ بھی یہاں پہ پیدا کر دیتے رول آف لا، اور اسی ٹائپ کا پاکستان یہ کریٹ کر دیتے تو آج کتنا اچھا ہوتا۔ آج انہیں پاکستان کے اوپر برطانیہ میں بیٹھ کے اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ یہ اپنے زمانے میں کرتے رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے، جو چٹیں پوری قوم کو دکھائی جاتی تھی، اور یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا، اور پھر وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ تو کاش یہ اس وقت یہ نہ کرتے اور آج ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا، آج انہیں انصاف کی دہائی نہ دینی پڑتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے، اگر آپ اپنے ملک میں سیف نہیں ہیں یا اپنے ملک کی آپ کی سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے یا عزت کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر دوسرے ملک میں بیٹھ کے آپ کو اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو شہزاد اکبر صاحب کیونکہ پاکستان کے حکمران طبقے کے اندر رہے ہیں، کاش انہوں نے پاکستان کو ایسا بنایا ہوتا کہ آج انہیں برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں بات نہ کرنی پڑتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اور پاکستان کے حالات کو انہوں نے برطانیہ میں بیٹھ کے ٹھیک کرنا ہے، تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ پاکستان آئیں، اور پاکستان ان کا اپنا ملک ہے، یہاں پہ بیٹھ کے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے کہ آپ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے ریموٹلی آپ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو میرا خیال ہے پاکستان کے ساتھ ظلم ہے۔ اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے شہزاد اکبر صاحب کا، لیکن اپنا ٹیلنٹ وہ برطانیہ میں ضائع کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ پاکستان میں آ کے پاکستان کی خدمت کریں تاکہ پاکستانی سوسائٹی اتنی بہتر ہو سکے کہ یہاں اگر کوئی باہر کا لوگ یا باہر کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو پاکستان ان کو انصاف فراہم کر سکے اور ان کے جو حملہ آور ہیں ان کو گرفتار کر سکے۔ تو پاکستان کے سسٹم کو انہیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ تو میری ان سے درخواست ہے کہ پاکستان آ کے پاکستان کی خدمت کریں، بجائے اس کے کہ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے دوسرے ملکوں کی تعریف کریں اور پاکستان کو وہاں بیٹھ کے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو میری ان سے یہ درخواست ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب لاہور جا رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب کا حق ہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں۔ جب سب کے
पास एक किस्म का शनाख्ती कार्ड है और वो उसके ज़रिए हर आदमी पूरे पाकिस्तान के अंदर विज़िट कर सकता है, कहीं जा सकता है। सुहेल अफरीदी साहब को ये पूरा हक हासिल है कि उन्हें लाहौर जाना चाहिए। तो सही है कि पार्टी के वो बड़े अहम रुकन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पंजाब की बड़ी तगड़ी पार्टी है, ये भी ज़हन में रखें। इन्हें सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब से मिले हैं और इमरान खान साहब की जो उठान है वो सारी की सारी लाहौर के है और पंजाब की है। तो पंजाब ज़ाहिर है गढ़ है और लाहौर भी गढ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो सुहेल अफरीदी साहब को लाहौर जाना चाहिए और किसी शख्स को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सुहेल अफरीदी साहब का रास्ता रोक सके। मेरी जो इतलात है वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब पंजाब गवर्नमेंट की मर्जी से और वफाक को एतमाद में लेके लाहौर जा रहे हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग है दोनों के दरमियान और उस अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। एक तो सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे कोई बड़ा जलसा नहीं करेंगे, वो लिबर्टी चौक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लिबर्टी चौक के ऊपर वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जमा हो सकेंगे। तो लिबर्टी चौक वाला जो जलसा है जिसका सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि मैं लिबर्टी चौक जाऊंगा और लाहौरियों को चाहिए कि वो लिबर्टी चौक पे जमा हो, तो मेरा ख्याल है इसे कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। सुहेल अफरीदी साहब लिबर्टी चौक नहीं पहुंचेंगे। दूसरा ये है कि वो वकला का जो इज्तिमा है उसके अंदर डेफिनेटली जाएंगे और वहाँ बड़ी हीटेड तकरीर भी करेंगे, वो इसमें कोई शक नहीं है। और वकला ज़ाहिर इमरान खान साहब के लिए नारे भी लगाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के वहाँ नारे गूंजेंगे भी। तो वकला के साथ जो इनका जो इंटरेक्शन है वो मेरा ख्याल है होगा और उसमें पंजाब गवर्नमेंट किसी किस्म की रिजर्वेशन का मुजाहरा नहीं करेगी। और इसके साथ साथ इन्होंने पंजाब असम्बली जाना है, तो पंजाब असम्बली में भी जो पार्लिमानी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके साथ सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो सकेगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। साथ ही कुछ लोगों के घरों में जाना चाहते हैं जिसके अंदर ज़ाहिर है महमूद रशीद साहब हैं, ये उनके घर जाना चाहते हैं, एजाज चौधरी साहब के घर जाना चाहते हैं, फिर ये उमर चीमा साहब के घर जाना चाहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी फैमिली से ये मुलाकात करना चाहते हैं और इनकी कोशिश है कि कोट लखपत जेल के अंदर इनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हो जाए। अब अगर ये कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी पंजाब गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट इन्हें अलाउ करेगी और ये शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो मुलाकात होगी वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नतीजा होगा, क्योंकि ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के अनान संभालना चाहते हैं और वो मुज़ाकरा चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ। अब इस मुलाकात के अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी निकलेंगी जिसके बाद हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हो जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिहाफ पे गवर्नमेंट के साथ, वफाकी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर सके। तो ये एक नई चीज़ जो है मुझे लगता है कि ये होने वाली है, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब कोई मैंडेट, कोई मैसेज जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब तक बहरहाल पहुँचा देंगे। मुझे लगता है कि ये मुलाकात भी हो जाएगी और इसके साथ साथ कुछ सहाफ़ियों के साथ उन्होंने मुलाकात करनी है, जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात करनी है, जर्नलिस्टों के साथ भी सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अगर ये सोचा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब को लश्कर लेके आएंगे और पंजाब पहुंचेंगे और लाहौर पहुंचेंगे और वहाँ पे खड़े होकर कोई वो लंबी चौड़ी तकरीर कर देंगे, तो इस चीज़ का मौका जो है उन्हें नहीं दिया जाएगा। और ये एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि यहाँ पे उन्होंने किसी बड़े जलसे से खिताब नहीं करना। तो सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आ रहे हैं और ये सेटलमेंट के साथ आ रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं की जाएगी, उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो आएँ और आके कोई छोटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अगर वो करना चाहते हैं तो उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये जहन में रखेंगे सुहेल अफरीदी साहब पंजाब के अंदर बैठ के मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ को बहुत ज़्यादा बदकलामी नहीं कर सकेंगे, कोई अजीबोगरीब किस्म की बातें वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो। दूसरा, वो पंजाब के लोगों को सड़कों के ऊपर भी नहीं लाएंगे, क्योंकि ये वैसे तो इम्कान भी इसका नहीं है। पंजाब के अंदर जो सेटलमेंट हो गई है और जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ कर दिया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर नहीं आ सकेंगे। तो एक तो बाहर नहीं आएंगे, कोई जलसा नहीं होगा, कोई लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं की जाएंगी, कोई हेट स्पीच नहीं होगी पंजाब के अंदर। हाँ, अलबत्ता वो छोटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, किसी घर जाना चाहते हैं, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, अगर जर्नलिस्टों को अपने ख्यालात का इजहार उनके सामने करना चाहते हैं तो इस चीज़ का उनको मौका दे दिया जाएगा। तो सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं जी पंजाब, और कोई बहुत ज़्यादा होपफुल ना हो, लेकिन ज़ाहिर है एक छोटी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो उनकी हो जाएगी, उनकी हाज़िरी लग जाएगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलें। इसके बदले में उन्हें मरियम नवाज साहिबा को भी एक मौका देना पड़ेगा, और वो मौका ये, मरियम नवाज साहिबा इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा जाएंगी और वहाँ पे वो अपनी पार्टी की
ایک جو میٹنگ ہے اس کو اٹینڈ کریں گی، وہاں پہ وہ تقریر بھی کریں گے، اور یہ موقع جو ہے میرا خیال ہے سہیل آفریدی صاحب کو دینا پڑے گا۔ یہ لین دین ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیں گے پنجاب میں بات کریں گے وہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے لیے دروازے پشاور کے بند ہوں گے۔ یہ لین دین ہے اور یہ آپ کو ہوتا ہوا اب نظر آئے گا۔ بہرحال سہیل آفریدی صاحب کا حق ہے، ان کو یہ حق ملنا چاہیے، اور وہ اچھا کر رہے ہیں کہ یہ تاثر ختم ہو رہا ہے کہ وہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود ہیں، وہ پنجاب کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یا پنجاب میں یہ پارٹی نہیں جا سکتی۔ تو وارملی ویلکم کرنا چاہیے سہیل آفریدی صاحب کو، اور یہ جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے ایک صوبے سے نکل کے دوسرے صوبے میں، یہ بڑی ہیلدی ہوتی ہے، اور اس ہیلدی ایکٹیویٹی کو جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔